بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سیرت النبی۔ عنوان: قتل کی کوشش۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے۔ دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ ہٹا رہے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خود اللہ تعالی اس کو ظاہر فرما دیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھرا گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے، لیکن اسی وقت ابو طالب نے آپ کو پکارا، بھتیجے، ادھر آؤ۔ آپ ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان ہے، تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے، اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں، تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بیہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کی آرزومند ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب سن کر مطعم بن عدی نے کہا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے کوشش کی ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد تم ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کے قسم، انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دی گیا تھا، اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا فرا کرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا، انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا، یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ آپ کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورۃ العلق کی آیت 1-2 پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ: سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔
लोगों ने हैरान होकर पूछा, अब्बू उल हकम, क्या हवा? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? इसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अब्बू उल हकम? इस पर अब्बू जहल ने कहा, मुझे अपने और इनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। उसी तरह एक दिन अब्बू जहल ने कहा, ऐ गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने हद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जून ही वो सजदे में जाएंगे, मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। उसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहो तो इस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना, फिर बनी अबद मनाफ मेरा जो भी हश्र करें। ये सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर दगा नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अब्बू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और लगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने। इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त आपका क़िबला बैतुल मक़दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकन यमानी और हजर असवद के दरमियान खड़े हुआ करते थे, कबे को अपने और बैतुल मक़दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अब्बू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जून ही आप सजदे में गए, अब्बू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम इस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे का रंग अरगी, घबराहट के आलम में वहां से पीछे हटाया। इधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ इस पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन इसके गर्द जुमा हो गए और बोले, अब्बू उल हकम, क्या हवा, अलामत वागैन? इसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था इसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने इस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब इस वाक़े का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जबराइल अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर उसे पकड़ लेते।